السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اپنا عامل خود بنی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین و سامعین، ہمارے زندگی میں خوابوں کا دخل انداز بہت گہرا ہے، اسی لیے خواب کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا ہے۔ خواب عموماً 3 قسم کے ہوتی ہیں: اچھے خواب، برے خواب، خیالاتی خواب۔ ابھی میں خواب کے موضوع میں جانا نہیں چاہتا، انشاءاللہ خواب کی موضوع پر الگ بات ہوگی، اور اگر آپ لوگ خواب کو سیکھنا چاہتے ہو تو اس کے بارے میں بھی چند مفید مشورے آپ کے لیے کام آئے گی۔ اب میں کچھ باتیں یعنی چند جانوروں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ تعبیر عام سی ہیں، ضروری نہیں اس پر عمل بھی کی جائے، کیونکہ خواب جب کوئی شخص دیکھتا ہے تو ان میں ٹائم دیکھنا پڑتا ہے، کیا ٹائم ہے، دن کو کیا کر کے خواب دیکھا ہے، ان کا پیشہ، ان کی چال، شہر میں رہتا ہے، گاؤں میں رہتا ہے، ان کی رنگت، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو خواب پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ چند باتیں جو ہماری اور آپ لوگوں کی سمجھ میں شاید نہیں آئیں گی، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ خواب چند ایسی بھی ہوتی ہے جن کا تقدیر نہیں بدلتا، یعنی اگر کسی نے کوئی چیز دیکھ لی تو اس کا اشارہ ہمیشہ ایک ہی طرف ہوگا، یعنی کہ ہوا میں اڑنا۔ ہوا میں اڑنے سے مطلب ہے کامیابی کی طرف جانا، اس کا مطلب زیادہ تر نہیں بدل جاتا۔ تو آج ہم ریچھ کے بارے میں بحث کریں گے کہ ریچھ کو اگر خواب میں دیکھا جائے تو کیسا ہے۔ سب سے پہلے ریچھ کو خواب میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی شر میں مبتلا ہوگا۔ اب شر کسی بھی طریقے سے ہو، اس کی وضاحت میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن شر میں مبتلا ہوگا۔ اگر کسی شخص نے ریچھ کو بھاگتے ہوئے خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا کسی کے ساتھ مکر و فریب کرے گا، یعنی ان کے ساتھ دھوکہ کرے گا۔ اگر خواب میں یہ دیکھا کہ ریچھ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اور خواب دیکھنے والے کے ساتھ اس کا فریب ہوگا، یعنی یہ خواب اگر اس نے بھی دیکھا اور اس کو پتہ نہیں کسی اور نے بھی دیکھا تو تب کسی اور کے ساتھ یہ دھوکہ کرے گا، اور جس کے ساتھ یہ دھوکہ کرے گا اسی نے بھی اس خواب کو دیکھا ہوگا۔ اگر کوئی شخص ریچھ کو ناچتا ہوا دیکھے تو تعبیر یہ ہوگی کہ کسی ایسی عورت سے وابستہ پڑے گا جو گانا بجانے والی ہوگی، یعنی ہم اس کو رنڈی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ناچنے گانے والے کو آپ لوگ اپنی الفاظ میں جو بھی کہنا چاہتے ہیں بس ان کے ساتھ ان کا تعلقات ہوگا۔ اگر کوئی ریچھ کو بندھا ہوا دیکھیں تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا عنقریب گرفتار ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص خود کو ریچھ پر سوار دیکھے تو اس میں نیکی کی صلاحیت پیدا ہوگی، اس شخص کو ولایت کا مرتبہ بھی حاصل ہوگا۔ اگر کوئی شخص خود کو ریچھ پر سوار دیکھے لیکن ولایت کا اہل نہ ہو تو اسے بے شمار رنج و غم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین سامعین، جیسے میں نے پچھلی عرض کیا کہ خواب دیکھنے کا مطلب بدل جاتا ہے۔ ابھی میں نے 2 باتیں عرض کی، ایک یہ کہ ریچھ پر سوار ہوتے اگر کوئی شخص دیکھے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ولایت پائے گا، لیکن اگر پیچھے سے مرشد کامل نہیں یا
وہ نہ اہل ہے، نہ اہل تو ہر امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن اگر پیچھے مرشد کا ہاتھ نہیں یا بری راستوں پر چلا ہوا ہے اور وہ ازلی سعید نہیں ہے، یعنی اچھا انسان نہیں ہے، تو پھر ان کو کافی مشکلات کا سامنا پڑ سکتا ہے، لیکن اگر وہ اچھا ہے تو پھر انشاءاللہ ولایت کا مرتبہ ان کو ملے گا۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خود کو ریچھ پر سوار دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا عنقریب دور دراز کا سفر کرے گا۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک چیز کو ہم ایک دفعہ دیکھنے سے مختلف مسائل نکال سکتے ہیں، لیکن یہ اس وقت پر مشتمل ہوگی جیسے میں نے عرض کر دیا، سچا خواب یعنی جو اچھا خواب ہوتا ہے وہ صبح کے وقت دیکھا جاتا ہے، جو شیطانی خواب ہوتا ہے وہ 12 بجے اسی ٹائم دیکھا جاتا ہے، اور جو وسوسے وغیرہ ہوتی ہیں وہ سوتے ہی انسان کے وہم و گمان میں شروع ہو جاتی ہے، یعنی ہم ساری رات جو دیکھتے سنتے ہیں وہی ہماری آگے پیچھے دوڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ لوگ خوابوں کی دنیا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں مجھ سے ضرور رابطہ رکھیں، انشاءاللہ اچھی رہنمائی آپ لوگوں کو ہوگی۔